والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور کتبے والے تھے ہماری عجیب نشانیوں میں سے؟ ام حسبت، یہ ام کی دو قسمیں ہیں، ایک ام متصلہ اور ایک ام منقطعہ۔ ام متصلہ وہ ام ہوتا ہے جو ما قبل سے متصل ہوتا ہے، دو چیزوں میں سے ایک کی تعیین کے لیے سوال اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ ام منقطع ہے اور انکار کے لیے ہے۔ اور حسبتا، حاسبہ اس حسبان سے یا حسبان سے علم کے معنی میں، ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں ام اس بات کے لیے ہے، انکار کے لیے نہیں ہے، اس بات کے لیے ہے کہ آپ کہف والے اور کتبے والے ان کو اللہ تعالیٰ کی بہت عجیب نشانی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ گویا کہ یہ پوری آیت اس معنی میں ہے کہ اعلم انہم عجب، آپ جان لیجئے کہ بے شک وہ واقعی بہت تعجب والا ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قابل تعجب ایک نشانی ہے۔ ام حسبت، یا آپ نے گمان کر لیا ہے، ان اصحاب الکہفی، بے شک تھے کہف والے، والرقیم اور کتبے والے۔ کہف کا معنی کیا گیا ہے کہ وسیع اور کھلی غار، اور رقیم رقم کرنا، لکھنا، تحریر کرنا۔ فعیل مفعول کے معنی میں، رقیم مرقوم کے معنی میں، یعنی لکھی ہوئی کتاب، لکھی ہوئی تختی۔ ان سے مراد بھی اصحاب کہف ہی ہے۔ اصحاب الرقیم سے مراد بھی اصحاب الکہف ہی ہیں۔ ان کو اصحاب الرقیم اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے دین اور ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایک غار کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، تو پیچھے سے ان کے نام ایک تختی پر، ایک لوح پر لکھ کر محفوظ کر دیے گئے، جس طرح کہ ہمارے ہاں بعض جو بہت بڑے بدماش ہوتے ہیں، اشتہاری ہوتے ہیں، ان کے نام جو ہے نا وہ مختلف قسم کے محکموں کو دے دیے جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ بھی کوئی اشتہاری جاتا ہے تو وہاں پہ فوراً اس کا نام شو ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اشتہاری ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کے جب بہت زیادہ ان کو تلاش کیا گیا اور یہ موحد نوجوان نہ مل سکے، تو انہوں نے ان کے نام تحریر کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
جب یہ اصحاب الکہف لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہوا اور لوگ ان تک پہنچ گئے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو سلا دیا تو وہاں پہنچنے والے لوگوں نے ان کے نام کے کتبے یہاں پر تحریر کروا دیے غار کے پاس، تو اس لیے یہ اصحاب الرقیم بھی مشہور ہوئے اور اصحاب الکہف بھی مشہور ہو گئے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جس پہاڑ کے اندر وہ غار ہے اس پہاڑ کا نام ہی رقیم ہے، اس پہاڑ کا نام رقیم ہے جس پہاڑ کے اندر وہ غار کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پہاڑ کے قریب ہی جو بستی تھی اس بستی کا نام رقیم ہے، اس نام پہ یہ اصحاب الرقیم مشہور ہو گئے۔ یہ جتنی بھی تفصیل ذکر کی گئی ہے یہ اس صورت میں ہے جب اصحاب الرقیم اور اصحاب الکہف سے مراد ایک قسم کے لوگ ہی لیے جائیں۔ البتہ کچھ مفسرین نے اصحاب الرقیم کو الگ کچھ نوجوان بھی ذکر کیے ہیں جن کا ذکر صحیح البخاری میں ہے۔ وہ 3 لوگ جو بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہوئے اور اوپر سے ایک بڑی چٹان نے اس غار کا دروازہ بند کر دیا، دہانہ بند کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقبول عمل بطور واسطہ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ تو اس واقعے کے اندر جو لوگ مبتلا ہوئے تھے یا جن کا یہ واقعہ ہے ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک ایک ہی قسم کے لوگ مراد ہیں۔ یہ اصحاب الکہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے۔ ان کا زمانہ کون سا ہے؟ ان کے زمانے کے تعین کے حوالے سے، چونکہ یہ ایک تاریخی بات ہے لہٰذا زمانے کے تعین میں اختلاف ہے۔ کئی ایک مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ عیسائی تھے، یہ عیسائی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی کوئی 100-150 سال کے بعد یہ لوگ آئے۔ جس علاقے کے اندر یہ لوگ رہتے تھے وہاں کے لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے، اور یہ توحید پرست تھے، اور پھر یہ اپنا عقیدہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جب حکمرانوں کی طرف سے سختی ہوئی اور انہوں نے اپنا عقیدہ کھول کر برملا دربار کے اندر پیش کیا، جب ابتلا کا زمانہ شروع ہوا تو پھر یہ لوگ مل کر انہوں نے پلانے کی منصوبہ تیار کیا اور اپنا دین اس کو بچانے کے لیے یہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ اور اس وقت جو بادشاہ تھا ظالم بادشاہ، اس کا نام بھی بعض مفسرین نے ذکر کیے ہے کہ اس کا نام دقیانوس تھا۔ ان کی تعداد کتنا تھی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے لوگوں کے قول نقل کیے ہیں کہ کچھ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ان تینوں قولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اور دوسرے قول کے بعد فرمایا رجمم بالغیب۔ رجم کہتے ہیں پتھر مارنا، بالغیب بن دیکھے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اٹکل پچھو لگانا، بن دیکھے پتھر مارنا مراد اندازے سے ایک بات کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ ایک قیاس آرائیاں ہیں، یہ ایک اندازے ہیں،
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا یہ قول ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، اور میں ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں جو ان کی تعداد جانتے ہیں، اور وہ 7 تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا انداز کچھ اس طرح ہے کہ 7 کی تردید نہیں کی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 نوجوان تھے جو اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بچانے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کے ایک غار کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ کانوا من آیاتنا عجباً، تھے وہ ہماری آیات میں سے عجباً ایک بڑی نشانی، یعنی آیتن عجباً یا شیئن عجباً، ایک عجیب چیز تھی۔ جو حوالہ میں دے دوں تو سمجھ لیں کہ وہ حوالہ یاد ہے، اور جو حوالہ نہ دوں تو وہ سمجھ لیں کہ حوالہ یاد نہیں ہے، تو اس کو بعد میں پوچھ لیا کریں، تلاش کر کے وہ حوالہ جو ہے نا وہ دے دیے کریں گے جی۔ ایک قول یہ تھا کہ یہ یعنی انکار کے لیے ہے کہ یہ عجیب نشانی نہیں ہے۔ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے جس کو آپ عجیب اللہ تعالیٰ کی نشانی بلکہ بہت بڑی عجیب نشانی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو اس واقعہ کو ایک بہت ہی عجیب واقعہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ وہ غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور ان کے سونے کی مدت صدیوں پر محیط ہے، اور صدیوں سونے کے بعد وہ اٹھتے ہیں، ان کا سونا بھی عجیب ہے اور ان کا اٹھنا بھی عجیب ہے، اور پھر صدیوں لیٹے رہنے کے باوجود کوئی جسم میں تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑا ایک عجیب اور انوکھا واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انوکھا اپنی جگہ پہ، لیکن لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں۔ ام حسیبتا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں مخاطب نبی کو کیا گیا ہے، لیکن دراصل لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اور اس سے بڑی عجیب نشانیاں دنیا کے اندر لوگ دن رات دیکھ رہے ہیں، اس پر تعجب نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس سے دلائل نہیں لیتے، اس سے تنبیہ جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق یہ انسان کی تخلیق سے کیا ہے؟ اکبر ہے، بڑی ہے۔ تو انسان دیکھے کہ کتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، زمین بنائی ہے، شمس و قمر کا ایک پورا نظام ہے، اور خود انسان کی تخلیق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ بہرحال اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے یہ بھی ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مناظر اور مظاہر ہیں دنیا کے اندر اس سے بھی بڑے موجود ہیں۔ اذ اول فتیاتو، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے الی الکہف، غار کی طرف، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا کر، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، وہیئ، اور مہیا کر، لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدن، بھلائی، درستگی، رہنمائی۔ از اول فتیتو، یہ فتیتن، یہ فتن کی جمع ہے، فتیتن فتن کی جمع ہے، جمع قلت۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت۔ جمع قلت کے لیے 4 اوزان ہیں، کون کون سے؟ افعل، افعال، افعلہ، فعلہ۔ تو یہ فتیتن، فعلتن کے وزن پر یہ جمع ہے۔ اور جو جمع قلت ہوتی ہے
یہ 3 سے لے کے 10 تک کے افراد کے لیے ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 3 سے زیادہ تھے اور 10 سے کم تھے، یا کم سے کم 3 تھے۔ اور فتن ایسے نوجوان کو کہتے ہیں جو نوجوانی کے آغاز میں ہو، نئی چڑھتی جوانی جس کو ہم بولتے ہیں، چڑھتی جوانی والے۔ تو یہ چند نوجوان تھے، اللہ اکبر۔ ایک وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنا علاقہ توحید کی خاطر چھوڑا، اور ایک ہمارے نوجوان ہیں جو ون ویلنگ کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جی، ان کا مشغلہ کبوتر بازی اور موبائل پہ جناب والا نئی نئی آئیڈیاں بنانا، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا۔ ایک وہ نوجوان تھے جن کا مطمع نظر اپنا دین، اپنا ایمان تھا، جنہوں نے توحید کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا علاقہ، ہر چیز کی قربانی دے دی۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے بھی پیغام اور میسج اور سبق ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کو دیگر فضول مشاغل کے اندر ضائع کرنے کی بجائے اپنی جوانی کو ایمان کے اندر اور دین کے اندر کھپانا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ اذ اول فتیۃ، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے الی الکہف، غار کی طرف، فقالو، تو انہوں نے دعا کی، کہا ربنا، ربنا ربنا ہونا چاہیے تھا، ربنا یہ منصوب کیوں ہے؟ اصل میں ہے یا ربنا، اصل میں کیا ہے؟ یا ربنا، حرف ندا محذوف، یوسف اعرض عن ھذا، یا یوسف ہے، تو بس اوقات حرف ندا محذوف ہو جاتا ہے منادا سے پہلے، تو یہاں پر یا جو ہے محذوف ہے، اور منادا مضاف آپ جانتے ہیں کہ وہ منصوب ہوتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، عطا یاتی کا معنی آنا، آتا یوتی، ایتا کا معنی ہوتا ہے دینا، آتا یوتی باب فعل سے، اعطا کا معنی بھی دینا ہوتا ہے، اور ایتا کا معنی بھی دینا۔ آتینا، ہمیں عطا فرما دے، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت۔ یہاں رحمت سے مراد ضرورت کی ہر چیز ہے۔ اے اللہ، اب ہمیں مزید جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں وہ چیزیں عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا، اور مہیا فرما ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، راشدن، درستگی۔ اب ہم جو قدم اٹھائیں، اب ہم جو فیصلہ کریں، اللہ تو نے اس میں ہم سے درست فیصلہ کروانا ہے، ہم کہیں کسی جگہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں، ہمارے معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما، ہمارے دل میں وہ بات ڈال، وہ فیصلہ القاء فرما جو فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہو، کہیں ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے پردہ ڈال دیا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر۔ یہ عربی زبان میں ضاربہ علی علی اوزن ہی، یہ سلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی محاورہ جب کوئی سو جائے تو کہا جاتا ہے ضُرِبَ علی آذانہ، ضُرِبَ علی آذانہ۔ فَضَرَبْنَا، پس ہم نے ڈال دیا، حجاباً محذوف، فَضَرَبْنَا حجاباً، ہم نے پردہ ڈال دیا، علی آذانہم، ان کے کانوں پر، یعنی ان کو اچھے طریقے سے سلا دیا۔ مفہوم کیا ہے فَضَرَبْنَا علی آذانہم کا؟ ہم نے ان کو اچھے طریقے سے سلا دیا۔ تو سلانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا فَضَرَبْنَا علی آذانہم، جب پردہ آگے حائل ہو جائے تو پردے کے باہر کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ان کا علم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کو بھی شعور نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے جی، ماحول میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کو بھی شعور نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ اچھا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ سوتا اس وقت ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اللہ نے کانوں کا ذکر کیا ہے کہ کانوں پر پردہ ڈال دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ جب انسان سوتا ہے نا تو آنکھیں بند ہونے سے انسان نہیں سوتا،
انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے۔ انسان گہری نیند اس وقت سوتا ہے جب کان بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، جب کان بھی اپنا کام چھوڑ دیتے، آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں تو اس وقت انسان سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گہری نیند سے کنایے کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، ہم نے کانوں پہ بھی پردہ ڈال دیا، یعنی گویا کہ سننا ان کا ختم ہو گیا۔ جس طرح کہ انسان گہری نیند میں سویا ہوا ہو تو اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، تو وہ یعنی ایک اور ہی جہان کے اندر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جو نیند ہوتی ہے وہ ایک لحاظ سے موت ہی ہے، نیند ایک لحاظ سے کیا ہے؟ موت ہی ہے۔ فضربنا، تو ہم نے پردہ ڈال دیا، علی آذانہم، ان کے کانوں پر، یعنی ان کو گہری نیند سلا دیا، مہیا کر، تیاری کرنا، یہاں پر آسانی کرنا بھی معنی کر سکتے ہیں، مہیا کرنا، دینا بھی معنی کر سکتے ہیں، عطا کرنا۔ اچھا، یہ جب وہ لوگ انتہائی مشکل حالات سے خلاصی کے لیے، اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، اللہ نے وہاں پہ ان کو سلا دیا، اس لیے کہ پریشانی اور گھبراہٹ کا ایک علاج سونا بھی ہے۔ بندہ جب ٹینشن میں ہونا تو اس کو چاہیے کہ وہ گھنٹہ دو آرام کر لے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ذہنی پریشانی تھی اس کے حل کے لیے ان کو مطمئن طریقے سے ان کو سلا دیا، تو وہ سو گئے غار کے اندر، فی الکہف، غار کے اندر، سنین عددن، کئی سال، گنتی کے کئی سال، سنین موصوف اور عددن صفت، عددن معدودتن کے معنی میں۔ یہ سنین جو ہے یہ ملحق بجمع المذکر، جمع مذکر سالم کا ملحق ہے، یعنی یہ جمع مذکر سالم تو نہیں ہے لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملایا گیا ہے، یہ بھی ان میں سے ہے۔ شرح ابن عقیل میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے جی۔ اور عددن یہ اس کی صفت ہے، معدودتن کے معنی میں، گنتی کے کئی سال۔ اور ان سالوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ 309 سال تھے، وہ 309 سال تھے۔ کوئی انسان اتنا عرصہ سوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عرصہ ان کو سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، اٹھایا، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، نیند سے اٹھایا، بعث نیند سے اٹھنا۔ اسی طرح موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اس کے لیے بھی یہی لفظ بعث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا؟ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، وہی جاننا، علم مشاہدہ، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، دو گروہوں میں سے کون سا گروہ، احصا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما، اس مدت کو، لابسو، جو مدت وہ غار میں ٹھہرے رہے، آمدن، مدت، یعنی جو مدت، ماں مبینہ، آگے آمدن اس کی وضاحت کر دی کہ ماں سے مراد مدت ہے، لما لابسو آمدن، اس وہ مدت جو وہ ٹھہرے رہے، تاکہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے جس کو صحیح طور پہ علم ہو سکا کہ وہ مدت کتنی ہے۔ یہ دو گروہ کون سے ہیں جن کا آپس میں اختلاف ہوا ان کی مدت کے بارے میں کہ یہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ تو اس حوالے سے کئی ایک اقوال ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک اصحاب کہف اور دوسرے اہل شہر والے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ شہر والوں میں سے جو مومن اور کافر تھے، مومنوں نے کافروں سے اختلاف کیا کہ وہ جو ہے نا یعنی کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، تو ان دونوں گروہوں میں سے کن کی بات ٹھیک تھی، تو ان کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، یا اس زمانے کے دو مومن گروہ، اور یا پھر یہود اور نصارہ۔ اور ایک قول جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہی اصحاب الکہف جب اٹھے، آگے ان کا تذکرہ آئے گا، تو انہوں نے آپس میں یعنی جب بات چیت کی،
سونے کے بعد جب بیدار ہوئے اور آنکھیں ملتے ہوئے جب وہ اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا یار کتنا عرصہ ہم سوئے ہوں گے؟ تو کسی نے کہا کہ 1 دن اور کسی نے کہا کہ 1 دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ۔ تو آپس میں جو ان کا اختلاف تھا، تو یہ آپس میں اختلاف کرنے والے انہی میں سے 2 گروہ مراد ہیں جی۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبینی، دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ احصا، زیادہ ضبط کرنے والا ہے، زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ یہ احصا اسم تفضیل بھی ہو سکتا ہے، اور احصا یحصی باب افعال سے فعل ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ لما لبثوا، آمدہ اس مدت کو جو مدت وہ ٹھہرے رہے۔ نحن نقص علیک نبأہم، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر۔ یعنی لوگ آپس میں بڑے تبصرے کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ اتنا عرصہ ٹھہرے، ان کی تعداد اتنی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے بارے میں آپ کو صحیح سی خبر دیتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں نبأ، ان کی خبر، بالحقی، ٹھیک ٹھیک، بالحقی بالصدق کے معنی میں، سچائی کے ساتھ، بالکل ٹھیک۔ لوگوں کے تو صرف اندازے ہیں۔ یہ واقعہ خصوصاً اہل کتاب کے اندر مشہور تھا، یہود و نصارہ کے ہاں مشہور تھا، لیکن چونکہ اس زمانے میں کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر جو معلومات ایک دوسرے سے منتقل ہوتی تھیں وہ زبانی ہوتی تھیں، تو اور زبانی جب باتیں نقل ہوں تو پھر اس کے ایک پر سے پورا پرندہ بن جاتا ہے جی، وہ اس کے اندر پھر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اس واقعے کے اندر بھی کئی رنگ امیزیاں اور کئی کمی بیشی وہ واقع ہو چکی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے ہاں جو اس واقعے کی ایک صورتحال، ایک نقشہ معروف ہے، اس کو آپ چھوڑیں، ہم آپ کو جو ضروری باتیں ہیں اس واقعے کے متعلق ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو بڑھا دیا ہدایت میں۔ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے رب کی ہدایت قبول کی اور ایمان لائے اور عقیدہ توحید اختیار کیا جی۔ نوجوان ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جب ہم خصوصاً ایک مبلغ کے لیے، ایک دائی کے لیے، کہ اگرچہ بزرگ بھی ہمارا ہدف ہونے چاہیے لیکن نوجوانوں کو شکار کریں جی، نوجوان اصل ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ نوجوانوں کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت بزرگوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادے بھی ایسے کرتے تھے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ رسمیں چھوڑنا اور غلط عقیدہ چھوڑنا بزرگوں سے منوانا آسان کام نہیں ہے جی۔ ہاں نوجوان حق بات قبول کر لیتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے دلائل رکھتے ہیں تو وہ جتنا مرضی وہ اس کا خاندان ضلالت کے اندر ڈوبا ہوا ہو، لیکن آپ اس کے سامنے جب دلائل رکھتے ہیں تو وہ حق بات قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت کے اندر مزید بڑھا دیا، ایمان کے اندر مزید اضافہ کر دیا، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید جو ہے وہ توفیق مل گئی، اور وہ ہدایت جو ہے ان کی، یعنی وہ سیدھے رستے کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اور ایمان کے اندر وہ بہت آگے بڑھ گئے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور گیرا لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر۔ ربطہ کا معنی باندھنا، یعنی ہم نے کوئی چیز باندھی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر۔ دلوں پر کوئی چیز، جس طرح ہم کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، دراصل یہ بھی کنایا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ہم نے ان کے دلوں کو ایمان جو انہوں نے قبول کیا اس پر کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ تو مضبوطی کے معنی میں بادشاہ اور قوم کے ڈر سے گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، اس سے بچانے کے لیے ہم نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ تو باوجود حالات کی سنگینی کے وہ
اس طرح کے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ لوگ جس طرح کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی ویسے کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ جیسا کر رہے ہیں آپ ان سے ہٹ کے کوئی انوکھا کام کریں، یہ بڑی بات ہے جی۔ یعنی ایک عقیدہ جو معاشرے کے اندر عام ہے، آپ اس سے ہٹ کر، لوگ غلط ایک رسم ایک طریقے پر چل رہے ہیں، ان سے ہٹ کر آپ کوئی نئی بات جو صحیح بات ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، یہ بڑی بہادری کی بات ہے جی۔ قوم سے، برادری سے، لوگوں سے ٹکر لینا یہ بڑی بات ہے حق کی خاطر۔ ورنہ کوئی یہ شوقی حضرات وہ یہ کہے کہ جی سارے لوگ ہی یہ اچھا کام کرتے ہیں، میں برا کام کر کے جو ہے نا دکھاؤں، یہ لوگوں سے ہٹ کے کام کرنا چاہیے، کوئی انوکھا کام کرنا چاہیے، یہ مراد نہیں ہے جی۔ جی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر ربط لگا دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ مفہوم سمجھنے کے لیے ہم اس کا معنی کریں گے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ کھڑے ہوئے، یہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیٹھے تھے اور کھڑے ہوئے، یہ مراد ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے جب بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا اعلان کرنے کے لیے اور اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کے سچی بات جو اس کے عقیدے کے خلاف کرنا بڑی بات ہے جی، بڑے دل گردے کا کام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، انہوں نے بے دھڑک بادشاہ کے سامنے دربار کے اندر کھڑے ہو کے جو بات تھی، جو صحیح عقیدہ اللہ نے ان کو دیا تھا، بیان کر دیا۔ اور دوسرا، جب وہ دعوت توحید کے لیے کھڑے ہوئے، تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، تو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کیا پیغام پہنچایا؟ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، مِن دونہ، اس کے علاوہ، الہن، کسی اور الہ کو، اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور الہ کو، کسی اور معبود کو، کسی اور کرنی اور بھرنے والی ہستی جو سمجھی جاتی ہے اس کو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور پھر ان موحدین نے یہ کہا، لوگوں نے جو اور الہ بنائے ہوئے ہیں، لولا یأتون علیہم، وہ کیوں نہیں لاتے ان پر بسلطان مبین، کھلی دلیل، روشن دلیل، واضح دلیل۔ یہ جو انہوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، عفواً جی چھوٹ گیا، لقد قلنا اذن شططا، لوگوں نے تو اور الہ بھی بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم بھی بنا لیں گے تو یہ ہم بہت زیادتی والی بات کہیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں گے، یعنی ان دعوناہ لقد قلنا اذن شططا، یہ ان دعوناہ جملہ یہ آپ خود یعنی ذہن کے اندر لے آئیں، سمجھ لیں کہ پچھلی کلام سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم ہرگز نہیں پکاریں گے ان کو، اگر بالفرض ہم پکاریں گے تو یہ غلط بات کہیں گے۔ یہ بات ان اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیروں کو پکارنا، ہمارا یہ کام، ہمارا یہ فعل بہت زیادتی والی بات ہوگا۔ لقد قلنا، البتہ تب تو ہم نے کہا، اذن تب، شططا زیادتی والی بات، شططن بہت بڑی بات، زیادتی والی بات ہم نے کہی اگر ہم نے ایسا کیا۔ جی شطط اصل میں کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، حق سے ہٹی ہوئی بات، حق سے بہت دور بات کو شطط کہتے ہیں۔ ہؤلاء قومنا، پھر کے بعد الف کیوں لکھا گیا ہے؟ ندوا کے بعد الف، واو کے بعد۔ جی ویسے تو جمع کے صیغوں میں واو لکھا جاتا ہے نا، واو عاطفہ اور واو جمع کے درمیان فرق کرنے کے لیے، شاید یہاں پر بھی یہی مقصد ہو۔ ہؤلاء آپس میں کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں، قومنا جو ہماری قوم کے ہیں، ان کی قوم کے چونکہ اکثر لوگ گمراہ تھے، اب ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ اور کئی معبود، لولا
حلہ کے معنی میں، کیوں نہیں یاتون علیہم، وہ لاتے ان پر، کیوں نہیں وہ لاتے ان پر کوئی واضح دلیل؟ ان پر کا مطلب ان کے الہ ہونے پر، ان پر کا معنی یعنی علیہم بمعنی علی عبادتہم، علیہم بمعنی علی عبادتہم، ان کی عبادت پر وہ کیوں نہیں لاتے سلطان مبین کھلی دل؟ جس طرح موحد کے پاس ٹھوس دلائل ہوتے ہیں، ان مشرکین کے پاس ایسی کوئی دلیل کیوں نہیں؟ صرف سنی سنائی باتیں، فلاں نے کہا، ابے نے ایسا کیا، قوم برادری ایسا کرتی ہے، یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، صرف ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ٹھوس مضبوط کھلی صریح دلیل نہیں ہوتی۔ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں، جی اصحاب کہف کہہ رہے ہیں۔ فمن اظلم، ہو سکتا ہے آپس میں کہہ رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ چل رہا اور یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ لوگ اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر دلیل کیوں نہیں اس پر پیش کرتے۔ فمن اظلم، تو کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس سے، افترا علی اللہ، جو گھڑے اللہ پر، کذباً، جھوٹ، یہ افترا کا مفعول بہی ہے، کذباً، اللہ پر جھوٹ گھڑنا، یعنی اللہ نے اپنے ساتھ اپنے اختیارات ان کو نہیں دیے، ان کو صاحب اختیار ماننا یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ گویا کہ یہ کہنا کہ نہیں اللہ نے ان کو بھی اختیارات دیے ہیں، اللہ نے ان کو بھی اپنے برابر کر لیا ہے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ فمن اظلم، تو کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گڑے اللہ پر، کذبا، جھوٹ، وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، اعتزلتموہم، جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا، جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا، نہیں یہ جو ہے نا یہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یار جب ہم ان سے الگ ہو ہی گئے ہیں، ان کو اور ان کے معبودوں کو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے، تو جس طرح ہم نے ان کے عقیدے کو چھوڑا، بہتر ہے کہ اب ان کے علاقے کو بھی چھوڑ دیں۔ جس طرح ہم نے ان کے طریقے کو چھوڑا، ان کے عقیدے کو چھوڑا، اب اگر ہم اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم ان کے علاقے کو بھی چھوڑ دیں۔ تو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے، اعتزل کا معنی الگ ہونا، جب تم ان سے الگ ہو چکے، تم ان سے الگ ایک اپنا صحیح عقیدہ اپنا چکے، ان کو بھی چھوڑ چکے، وما، اور ان کو بھی، یعبدون، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، وما یعنی وما یعبدونہم، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے بتوں کو بھی چھوڑ چکے، ان کے الہوں کو بھی جب چھوڑ چکے، وما یعبدون، یہ ما یعبدون کا عطف ہم ضمیر مفعول پر، یعنی ان کو چھوڑا اور ان کے الہوں کو چھوڑا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے علاوہ جو اللہ کے برابر الہ سمجھ لیے گئے ان کو چھوڑا۔ کھانا تو نہیں لاتا، ان کو کہہ دیں کہ 15 منٹ ٹھہر جائیں، کوئی ساتھی جا کے کہہ دیں نا، دوسرے صرفنا والے چلے گئے میرے خیال ہے۔ فاوو، تو لہٰذا پناہ پکڑو، الی الکہف، غار کی طرف، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلائے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت، اپنی رحمت کا اللہ تعالیٰ کوئی تھوڑی سی بارش تم پہ نازل کر دے گا، مہربانی کرے گا۔ رحمت یوں کہہ لیں کہ مہربانی کے معنی میں، کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور تمہارے لیے کوئی رستے جو ہے وہ آسان کرے گا۔ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے، مِنْ أَمْرِكُمْ، تمہارے معاملے میں، مِرْفَقًا، آسانی، مِرْفَقًا، آسانی، یا کوئی ضرورت کا ساز و سامان۔ یہ لفظ اللہ اکبر، مرفق کونی کو بھی کہتے ہیں، کہہ دیا، مرفق کونی کو بھی کہتے ہیں، آسانی، سہولت، نرمی، سکون، یہ سارے مفہوم اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ لوگ جو ہے نا وہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے یا کوئی تھوڑا سستانے کے لیے کونی کے آسرے پہ، سہارے پہ وہ جو ہے نا وہ یعنی بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے مرفق کا لفظ بولا گیا۔ بہرحال آسانی، رفق سے، نرمی کو کہتے ہیں، اس سے یہ لفظ بنا ہے جی۔
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اب ان کے غار کا کچھ نقشہ، یہ غار کہاں پہ ہے؟ اچھا، یہ جو نوجوان تھے یہ روم کے کسی علاقے میں تھے، یہ نوجوان روم کے کسی علاقے میں تھے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ غار کہاں پہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ غرناطہ جو اسپین کے قریب ہے، اسپین کے اندر جگہ ہے، وہاں یہ علاقہ ہے، اور بعض نے فلسطین کی کو بستی بیان کی ہے، اور بعض نے شام کے اندر ایک غار کا تذکرہ کیے ہے۔ مختلف اقوال اس حوالے سے موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ترکی کے اندر یہ واقع ہے۔ اچھا، اس غار کے اندر وہ آرام کر رہے ہیں، اس غار کا جو رخ ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف ہے، شمال کی طرف اس غار کا منہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ یہ بیان کیا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، سورج کی کرنیں ڈائریکٹ ان پہ نہیں پڑتی، بلکہ سورج تھوڑا ہٹ کے ان سے گزرتا ہے، کترا کر کے ان سے گزرتا ہے، کیونکہ اگر سورج کی شعاعیں براہ راست ان پہ پڑتی تو جسم کے گلنے کا اندیشہ تھا، وہ سوئے ہوئے ہیں تو وہ سورج کی شعاعیں براہ راست ان کو اگر ٹچ کرتی تو نقصان دے سکتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا سونے کا کچھ انداز اس قسم کا تھا، غار اس قسم کی تھی کہ سورج براہ راست اس غار کے اندر اس کی شعاعیں داخل نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، جب طلوع ہوتا، تَزَاوَرُ، اصل میں ہے تَتَزَاوَرُ، ایک تا حذف ہو گئی ہے، ہٹ جاتا، تزاورو تمیلو کے معنی میں، مالا یمیلو کا معنی ہٹنا، تو ہٹ جاتا، ان کہفیم، ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب، دائیں جانب تھوڑا ہٹ کے غار سے وہ جو ہے نا اوپر کی طرف چڑھتا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تو کترا کر نکل جاتا، ہٹ جاتا ان سے، ذات الشمال، بائیں طرف۔ تو سورج جب غروب ہوتا تو ان سے تجاوز کر کے وہ بائیں طرف کو جو ہے نا وہ غروب ہوتا تھا، وَهُمْ، اس حال میں، وہ حالیہ اور نہیں مانا کرنا، اس حال میں کہ تھے وہ فی فجوتن، کھلی جگہ میں، منہ، اس غار سے، اس غار کی کھلی جگہ کے اندر وہ آرام کر رہے تھے، اور طلوع اور غروب کا حال یہ تھا کہ سورج براہ راست ان پہ اس کی شعاعیں نہیں پڑتی تھیں، بلکہ سورج کچھ ہٹ کے ان سے چلتا تھا۔ تقریزہم کا معنی کترا کر نکل جانا، ہٹ جانا۔ کارازہ کا معنی اصل میں کاٹنا ہوتا ہے، لیکن مراد یعنی ہٹ کر ان کو تجاوز کر کے آگے نکل جانا، ان کو تجاوز کر کے آگے نکل جانا۔ سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ تھے، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا۔ ذالکہ سے مراد کیا؟ یعنی جو کچھ اللہ نے کیا، ان کا تحفظ، ان کو عجیب طریقے سے سلانا۔ مفسرین نے لکھا ہے آگے جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ بیان کیا ہے نا کہ دیکھنے والا ڈر جائے، گھبرا کے وہ بھاگ جائے، تو اصل میں وہ سوئے ہوئے اس انداز میں ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اس انداز میں وہ سوئے ہوئے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اور صدیوں سوئے لیکن پہلو بدلتے رہے، ایک پہلو پہ نہیں سوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَنُقَلِّبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ ان کے پہلو بھی بدلتا رہا، تو ان کی سونے کا انداز ایسا ہے کہ دیکھنے والا ان کو بیدار سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ شاید یہ کچھ ڈاکو ہیں جنہوں نے یہاں پناہ لے لی ہے، تو ڈر کے بھاگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا، ان کا تحفظ کیا اور اپنی قدرت کے مناظر اور مظاہر دکھائے اور عجیب طریقے سے ان کو محفوظ کیا، ان کا تحفظ کیا اور ان کو بچایا۔ حالانکہ یہ غار ان کے شہر کے قریب تھی، لیکن لوگ تلاش کر کے تھک ہار کر واپس چلے گئے، لیکن وہ تلاش نہیں کر سکے، حالانکہ ایک کھلی غار تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مراد اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی کر دیتا ہے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، فہو المہتدی، تو وہی ہے ہدایت پانے والا۔ اصل میں تھا مہتدی یا کے ساتھ، باب افتعال سے اسم فاعل، باب افتعال سے اسم فاعل، تو یا جو گر گئی ہے یہ تخفیفاً گر گئی ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں لگتا یہاں پہ یا کے گرنے کا، تخفیفاً اس کو گرا دیا گیا ہے۔ المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ رب کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو بندہ ہدایت پاتا ہے، اگر رب کی طرف سے توفیق کے دروازے بند ہیں تو کوئی بندہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ آپ سارا قرآن اس کو پڑھ کے سنا دیں وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا، جب رب نے اس کی شرح صدر کرنی ہے اور اس کو توفیق دینی ہے تبھی جو ہے اس نے ہدایت کو پانا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے ولیًا کوئی دوست، ایسا دوست، مرشدن جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہو، ولیًا ایسا دوست، مرشدن جو اس کی رہنمائی کرنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دے تو کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی گمراہ کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اللہ شرک پہ لگاتا ہے، اللہ ہدایت سے محروم کرتا ہے، تو قیامت والے دن تو لوگ ایسے لوگ وہ اللہ کے سامنے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اللہ تو نے گمراہ کی ہے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، اللہ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں حق اور باطل کو اختیار کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کروا رہا ہے، ہم مجبور محض ہیں، تو ہم یعنی اس عقیدے کی تردید کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہدایت کے رستے واضح کر دیے۔ اگر ایمان اور کفر اللہ تعالیٰ مجبور کر کے کسی کو مومن بنا دیتا ہے اور مجبور کر کے کسی کو کافر بنا دیتا ہے، انسان کا اپنا اختیار ہے ہی نہیں، تو پھر نبی اور کتابیں بھیجنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ نبی اور کتابیں اللہ نے اسی لیے بھیجی ہیں کہ انسان کے پاس اختیار ہے، یہ کچھ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، جس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انسان ہدایت کو چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو کفر کو قبول کر لے۔ تو جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایمان کی کوئی تڑپ، کوئی حرص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انسان نے ایمان قبول کرنا ہے کہ نہیں، انسان کا رجحان ایمان کی طرف ہوگا یا کہ کفر کی طرف ہوگا، تو جو انسان ڈھیل کے باوجود کفر کے رستے کو ہی اپنے لیے پسند کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو توفیق نہیں دیتا۔ اللہ کا توفیق نہ دینا ہی اللہ کا گمراہ کرنا ہے، اللہ کا اس کو اپنی توفیق سے محروم کر دینا اور اس کی وہ کفر والی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دینا، یہی اللہ تعالیٰ کا اذلال ہے، اللہ کا گمراہ کرنا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اصل میں تھا وَمَن يُضْلِلْهُ، من موصولہ اور یُضْلِل اس کا صلہ۔ جب چونکہ اس موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا، رابط کا ہونا ضروری ہے، جو اس موصول کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہو۔ تو ہم نے چھوٹی کتابوں میں، کتاب النحو میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب عائد ضمیر مفعول کی ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے، اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ تو وَمَن يُضْلِلْهُ تھا تو یہ ضمیر حذف کر دی گئی۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد، پس آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولیًا دوست، مرشدن رہنمائی کرنے والا۔ باب افعال سے اسم فاعل، ارشد یرشد، ارشاد سے اسم فاعل۔ تو لوگ جتنا مرضی کوشش کر لیں، اگر اللہ کی طرف سے اس کے لیے یعنی دروازے بند ہو گئے ہیں تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔
اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ کوئی انسان بڑے سے بڑا نبی اور ولی بھی کسی کو اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتا، مسلمان نہیں بنا سکتا اور مومن نہیں بنا سکتا۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔